بیت میں آیات میں نوٹ کرا ہاں وہ بھی ہوگی. یہ جو میں نے بیان کیا نا تھوڑا، تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کال تو بہت سے ہیں، لوگوں نے کئی چیزوں کو اپنے اپنے پسند سے بیان کیا، مگر زیادہ راجح بات یہی ہے. اس لیے تفسیر عثمانی ملے اس کے حواشی، یا مولانا عبدالماجد دریا آبادی کی تفسیر ماجدی، تو پھر یہ بات جو ہے نا باقاعدہ حوالوں سے عربی تفسیروں کو انہوں نے مزین کر لی. مولانا ماجدی نے تو بہت محنت کی ہے، وہاں پھر یہ مقام آپ نہ ذرا اچھے طریقہ سے سمجھ سکتے ہیں. میں نے تھوڑا بہت اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو عبادت کی بات مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ ایک عبادت ہے فطری عبادت، کہ پیدائشی طور پر کائنات کا ذرہ ذرہ جکڑا ہوا اور اسی طرح کام کر رہا ہے جو اس کو ہدایت ہوئی ہے. اس میں تو ایک حد تک کافر مومن بھی جکڑے ہوا ہے. جہاں تک مادی جسم کا تعلق ہے نا، فزیکل لائف، اس میں تو بس کہ خوراک ہم منہ کے ذریعہ ہی کھا سکتے ہیں، کسی اور راستے سے کھانا چاہے کوئی راستہ نہیں. جس طرح سانس لینے کا حکم ہے اسی طرح سانس لے سکتے ہیں، کوئی اور راستہ نہیں اختیار کر سکتے. سننے کا طریقہ ہے، اس کے لیے قوانین ہے، کتنے فاصلے سے سنے جائیں گے، ہوا آ کر ٹکرائے گی. یعنی نیچرل لاز کی پابندی یہ فطری بات ہے، پیدائشی بات جو کافر مومن سب کو کرنی پڑتی ہے، سب میں بس. اس سے پھر مولانا کہتے ہیں کہ جب انسان بالغ ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ بہت حد تک یار ہم بے بس ہیں، پیدا ہونے میں سارا اختیار نہیں، زندگی گزارنے میں ہم اللہ تعالیٰ اس فطرت کے محتاج ہیں، موت بھی لازمن آتی ہے. اس بے بسی سے پھر وہ اس ڈھونڈ میں نکلتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جس کے سامنے یہ سارا جہان بے بس، یہ معبود کی تلاش. اس میں پھر غلطی کرتا، ٹھوکریں کھا جاتا، کہ کسی چیز کو مان بیٹھتا بے وقوفی سے. یہاں تک بات آئی.